حضرت رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت رقیہ اور حضرت کلثوم آپ کی یہ دونوں صاحبزادیاں ابو لہب کے بیٹوں سے منسوب تھیں۔ رقیہ عتبہ بن ابی لہب سے اور کلثوم عتیبہ بن ابی لہب سے۔ فقط نکاح ہوا تھا، عروسی نہیں ہوئی تھی۔ جب تبت یدا ابی لہب وتب نازل ہوئی تو ابو لہب نے بیٹوں کو بلا کر کہا کہ اگر تم محمد کی بیٹیوں کو طلاق نہ دو گے تو سمجھ لو کہ تمہارے ساتھ میرا سونا اور بیٹھنا حرام ہے۔ دونوں بیٹوں نے باپ کے حکم کی تعمیل کی اور عروسی سے پہلے ہی آپ کی دونوں صاحبزادیوں کو طلاق دے دی۔ آپ نے حضرت رقیہ کا نکاح حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کر دیا۔ عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب حبشہ کی طرف ہجرت کی تو حضرت رقیہ بھی آپ کے ہمراہ تھیں۔ کچھ عرصہ تک آپ کو ان دونوں کی کچھ خبر معلوم نہ ہوئی۔ ایک دن ایک عورت آئی اور اس نے یہ خبر دی کہ میں نے دونوں کو دیکھا ہے، تو آپ نے فرمایا اللہ ان دونوں کے ساتھ ہو۔ تحقیق عثمان لوط علیہ السلام کے بعد پہلا شخص ہے جس نے ماں اہل و عیال کی ہجرت کی ہے۔ وہاں جا کر ایک بچہ پیدا ہوا جس کا نام عبداللہ رکھا گیا۔ 6 سال زندہ رہ کر انتقال کر گیا۔ جس وقت حضرت صلی اللہ علیہ وسلم غزوہ بدر کے لیے روانہ ہوئے تو حضرت رقیہ بیمار تھیں۔ اسی وجہ سے حضرت عثمان غزوہ بدر میں شریک نہ ہو سکے، ان کی تیمارداری میں رہے۔ عین اسی روز کہ جس روز حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلام کی فتح اور مشرکین کی ہزیمت کی بشارت اور خوشخبری لے کر مدینہ آئے، حضرت رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انتقال فرمایا۔ حضرت رقیہ کی علالت کی وجہ سے اسامہ بن زید بھی بدر میں شریک نہ ہوئے۔ صاحبزادی کے دفن میں مشغول تھے کہ یکایک تکبیر کی آواز سنائی دی۔ حضرت عثمان نے پوچھا اے اسامہ یہ کیا ہے؟ دیکھتے کیا ہیں کہ زید بن حارثہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی ناقہ پر سوار ہیں اور مشرکین کے قتل کی بشارت لے کر آئے ہیں۔ انتقال کے وقت 20 سال کی عمر تھی۔ حضرت کلثوم رضی اللہ تعالیٰ عنہا، کلثوم اسی کنیت کے ساتھ مشہور تھیں۔ بظاہر یہ کنیت آپ ہی کا نام تھا، اس کے علاوہ آپ کا کوئی نام ثابت نہیں۔ حضرت رقیہ کی وفات کے بعد ماہ ربیع الاول 3 ہجری میں حضرت عثمان کے نکاح میں آئیں۔ 6 سال حضرت عثمان کے ساتھ رہیں اور کوئی اولاد نہیں ہوئی۔ ماہ شعبان 9 ہجری میں انتقال کیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز جنازہ پڑھائی۔ حضرت علی، فضل بن عباس اور اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قبر میں اتارا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم قبر کے کنارے پر بیٹھے ہوئے تھے کہ آنکھوں سے آنسو جاری تھے۔ حضرت کلثوم پہلے ابو لہب کے بیٹے عتیبہ سے منسوب تھیں۔ اس نے باپ کے کہنے پر طلاق دے دی۔ طلاق تو دوسرے بیٹے عتبہ نے بھی کی، حضرت رقیہ کو دی تھی، مگر عتیبہ نے فقط طلاق پر اکتفا نہ کی بلکہ طلاق دے کر آپ کے پاس آیا اور یہ کہا کہ میں آپ کے دین کا منکر ہوں اور آپ کی بیٹی کو طلاق دے دی ہے، وہ مجھ کو پسند نہیں کرتی اور میں اس کو پسند نہیں کرتا۔ اس کے بعد آپ پر حملہ کیا اور آپ کا پیراہن چاک کر دیا۔ آپ نے بد دعا فرمائی کہ اے اللہ اس پر کوئی درندہ اپنے درندوں میں سے مسلط فرما۔ چنانچہ ایک مرتبہ قریش کا تجارتی قافلہ شام کی طرف گیا۔ جا کر مقام زرقہ میں اترا۔ ابو لہب اور عتبہ بھی اس قافلہ میں تھے۔ رات کے وقت ایک شیر آیا، وہ شیر قافلے والوں کے چہروں کو دیکھتا جاتا تھا اور سونگھتا جاتا تھا۔ جب عتبہ پر پہنچا تو فوراً اس کا سر چبا لیا۔ عتبہ کا اسی وقت دم نکل گیا اور شیر ایسا غائب ہوا کہ کہیں اس کا پتہ نہ چلا۔ حضرت کلثوم کا انتقال ہو گیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا کہ اگر میری 10 لڑکیاں بھی ہوتیں تو یکے بعد دیگرے عثمان کی زوجیت میں دیتا رہتا۔ حضرت فاطمہ الزہرا، فاطمہ آپ کا نام اور زہرا اور بطول یہ 2 آپ کے لقب تھے۔ حضرت سیدہ کو بطول اس لیے کہا جاتا ہے کہ بطول بطل بمعنی قطع سے مشتق ہے کہ اپنے فضل و کمال کی وجہ سے دنیا کی عورتوں سے منقطع تھیں، یا یہ کہ ماں سوائے اللہ منقطع اور علیحدہ تھیں اور بوجہ باطنی زہرت و بہجت و صفا و نورانیت زہرا کہلاتی تھیں۔ ابن عبد البر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ بعثت کے پہلے سال میں پیدا ہوئیں۔
ابن جوزی کہتے ہیں کہ بعثت سے 5 سال پیشتر پیدا ہوئیں، جبکہ قریش خانہ کعبہ کی تعمیر کر رہے تھے۔ آپ کی تمام صاحبزادیوں میں سے حضرت فاطمۃ الزہرا سب سے چھوٹی ہیں۔ سب سے بڑی حضرت زینب ہیں، پھر حضرت رقیہ، پھر حضرت کلثوم اور پھر حضرت فاطمہ اس ترتیب سے پیدا ہوئیں۔ 2 ہجری میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ نکاح ہوا۔ پہلے قول کی بنا پر حضرت فاطمہ اس وقت 15 سال اور 5.5 مہینے کی تھیں۔ دوسرے قول کی بنا پر 19 سال اور 1.5 مہینے کی تھیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق اختلاف ہے کہ وہ کس سن میں اسلام لائے۔ ایک قول کی بنا پر نکاح کے وقت حضرت علی کی عمر 21 سال اور 5 مہینے ہوگی اور دوسرے قول کی بنا پر 24 سال اور 1.5 مہینے ہوگی۔ حضرت فاطمہ کے نکاح کی تفصیل 2 ہجری کے واقعات میں گزر چکی ہے۔ حضرت فاطمہ کے 5 اولاد ہوئیں، 3 لڑکے اور 2 لڑکیاں، حسن، حسین، محسن، کلثوم اور زینب۔ سوائے حضرت فاطمہ کے اور کسی صاحبزادی سے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی نسل کا سلسلہ نہیں چلا۔ محسن تو بچپن ہی میں انتقال کر گئے۔ حضرت کلثوم سے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نکاح فرمایا اور کوئی اولاد نہیں ہوئی۔ حضرت زینب کا نکاح عبداللہ بن جعفر سے ہوا اور ان سے اولاد ہوئی۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے 6 مہینے کے بعد ماہ رمضان 11 ہجری میں حضرت فاطمۃ الزہرا نے انتقال فرمایا۔ حضرت عباس نے نماز جنازہ پڑھائی۔ حضرت علی، حضرت عباس اور فضل بن عباس نے قبر میں اتارا۔ فضائل و مناقب: رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سب سے زیادہ محبوب تھیں۔ بار بار آپ نے یہ فرمایا کہ اے فاطمہ، کیا تو اس پر راضی نہیں کہ تو جنت کی تمام عورتوں کی سردار ہو؟ ایک روایت میں ہے کہ آپ نے یہ فرمایا کہ تو تمام عالم کی عورتوں کی سردار ہے سوائے مریم کے۔ آپ کا معمول تھا جب آپ سفر میں جاتے تو سب سے اخیر میں حضرت فاطمہ سے ملتے اور جب سفر سے واپس آتے تو سب سے پہلے حضرت فاطمہ کے پاس جاتے۔ حضرت ابراہیم حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی آخری اولاد ہیں جو ماریہ قبطیہ کے بطن سے ماہ ذی الحج 8 ہجری میں پیدا ہوئے۔ 7ویں روز آپ نے عقیقہ کیا۔ عقیقہ میں 2 مینڈے ذبح کرائے، سر منڈوایا گیا، بالوں کے برابر چاندی تول کر صدقہ کی گئی اور بال زمین میں دفن کیے گئے اور ابراہیم نام رکھا۔ حوالی میں ایک دودھ پلانے والی کے حوالے کیا۔ کبھی کبھی آپ تشریف لے جاتے اور گود میں لے کر پیار کرتے۔ تقریباً 15-16 مہینہ زندہ رہ کر 10 ہجری میں انتقال کیا۔ جس روز انتقال ہوا اتفاق سے اس روز سورج گرہن ہوا۔ عرب کا یہ عقیدہ تھا کہ جب کوئی بڑا شخص مرتا ہے تو سورج گرہن ہوتا ہے، اس لیے آپ نے اس عقیدہ فاسدہ کے رد کرنے کے لیے خطبہ دیا کہ چاند اور سورج اللہ کی نشانیاں ہیں، کسی کے مرنے یا جینے سے ان کو گرہن نہیں لگتا۔ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو ڈراتا ہے کہ جب ایسا دیکھو تو نماز پڑھو، دعا کرو اور صدقہ دو۔ جزاک اللہ۔